جواب بھی دیجیے گا. اب تو لوگ روزے بھی پوچھنے لگے ہیں. میں روزے پورے رکھتا ہوں بھائی, اور میں مفتی صاحب سے پھر جواب بھی آپ کو لے کے دیتا ہوں. لیکن یہ کہ سوال یہ میں وہاں بتاؤں, مدینہ منورہ میں وہاں ہم نے جب کیلکولیشن کی تو وہاں کشمش کا فطرہ کم ہے اور کھجور کا فطرہ جو وہ زیادہ ہے. یعنی اس کی رقم جو ہے نا, یعنی وہ زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی بس 100 ریال کشمش کا بن رہا تھا, اور تقریباً اجوا کھجور کے حساب سے تو 200 ریال فطرہ بن رہا تھا اجوا کھجور کے حساب سے. تو وہاں ماشاءاللہ اجوا کھجور سے بھی دیا لوگوں نے جنہوں نے دینا تھا. اصل میں یہ جو اس کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فطرے بیان فرمائے تھے نا, جی تو بیسیکلی یہ سب ایک ہی طرح کے تھے. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت چیز بھی دکھا رہا ہوں, مسئلہ بیان کریں بھائی. وہ سا دیجیے گا, ہم مدینہ شریف سے سا بھی لے کر آئے ہیں. تو جو سا جو سنتے ہیں نا, سا کی شرعی مقدار کیا ہے, اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے یہ سا کیا ہے, مد کیا ہے. جی آپ بیان کیجیے. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جو کا اور کھجور کا ان کا بیان فرمایا تھا, تو یہ بیسیکلی مقدار کے اعتبار سے یہ مختلف تھے, لیکن ان کا جو ہے وہ ان کی قیمت جو ہے وہ ایک ہی بنتی تھی. ٹھیک ہے. پھر یہ زمانے کے جو ہے نا وہ فرق سے آہستہ آہستہ یہ اتنا ڈیفرنس آتا گیا کہ ہمارے یہاں چونکہ گندم بہت زیادہ ہے, ورنہ گندم تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت قلیل تھی. جی وہاں گندم اگتا نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم تناول نہیں فرمائی آپ نے, آپ کا یعنی جو ہی کا آپ کا وہ ہوتا تھا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو گندم سے دے تو وہ اتنی دے. تو وہ گندم کو انہوں نے جو کے ساتھ اس کی وہ جو ہے جو اس کی کیلکولیشن کر کے اس کا اعلان فرمایا تھا. اور ہمارے زمانے میں اب یہ کہ ہمارے زمانے میں اب مختلف علاقوں کے اعتبار سے بہت ہونے لگ گئی. کسی جگہ کھجور مہنگی ہوگی, کسی جگہ کشمش مہنگی ہوگی, کسی جگہ ہو سکتا ہے ابھی بھی جو ہے وہ گندم جو ہے وہ زیادہ مہنگی ہو. لیکن چونکہ شریعت کے اندر مقداریں بیان فرما دی ہیں, تو مقداروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مقدار آ جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ اجتہاد نہیں کیا جاتا. یعنی پھر مقدار کو جو ہے نا وہ ویسے کا ویسے ہی رکھا جاتا ہے. جیسے سونے اور چاندی کے حوالے سے ہے, 52.5 تولے چاندی, 7.5 تولے سونا, تو یہ اس زمانے میں تو تقریباً ایک جیسا تھا. صحیح. لیکن اب جو ہے بہت زیادہ فرق ہو گیا. لیکن چونکہ مقدار ایک آگے حدیث مبارک میں, تو جو مقداریں ہوتی ہیں وہ مقداریں جو ہے نا اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ موقوف ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ توقیفی ہیں کہ ان کے اندر اب ہم خود اس میں کمی بیشی کریں گے, اس کو ایز اٹ از جو ہے نا باقی رکھا جائے. اب یہ جو سا ہے یا مد ہے, یہ بیسیکلی پیمانے تھے, کیا تھے؟ یعنی اب ہم نے مدینہ شریف میں نے جب دیکھا تو میں نے اسی لیے لیا تھا کہ سلسلے میں دکھائیں گے ناظرین کو. اب یہ سائے شرعی اس کو کہا گیا, تو یہ کیا ایک طرح سے پیمانہ ہوتا تھا مفتی صاحب؟ دیکھیں پیمانہ ہی ہے نا, جیسے ہمارے یہاں دودھ لینے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, دودھ آپ کو جو ہے وہ کلو جو ہے نا وہ باٹ کے اوپر تو تول کے نہیں دیتے نا, آپ کو اسی کے ذریعے ڈال کے دیتے ہیں. ان کا پیمانہ ہوتا ہے, تو اب اسی کو سا کہہ لیں آپ. اگر 1 کلو کا ہے تو وہ 1 کلو کا پیمانہ ہو گیا. اب اگر وہی نصف سا کا بن جائے, یعنی 80 گرام کم 2 کلو کا ہوتا, تو وہ نصف سا کا بن جاتا. وہ 160 گرام کم 4 کلو کا ہوتا, 3 کلو 840 گرام تقریباً. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً یہ وہی مقداریں ہیں. ہمارے یہاں کوئی اصل میں وہ لفظ سا جو ہے وہ ہمارے لیے نیا ہے, ورنہ جیسے ہم دودھ خریدتے ہیں تو اسی طرح کے پیمانے سے خریدتے ہیں. جیسے اب یہ سا ہے تو اس میں ہر چیز تو 3 کلو 840 گرام نہیں آئے گی. کچھ جو کھجور ہے وہ ڈالیں گے تو وہ زیادہ جگہ گھیرے گی, تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی, بس اس کو بھر دیں گے تو یہ سا کہلائے گی. یہ اصل میں اس میں فرق ہوتے تھے. علماء نے جو یہ مقداریں بیان کی ہے نا, اتنی مقدار, وہ اصل میں ایک ایک شے کا اندازہ لگا کے کیا ہے. کہ اس میں مثال کے طور پہ اس میں جو ڈالیں, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو حساب کیا, تو اب وہ جو ڈال کے اس کا پورا اس کی پیمائش کر کے دیکھی. اب اس کی کیلکولیشن یہ نکالی کہ نصف سا جو ہے وہ 80 گرام کم 2 کلو کی جو مقدار بنتی ہے وہ نصف سا کی بنتی ہے. تو یہ اس سے چونکہ ہمارے یہاں اس کا استعمال نہیں, ہمارے یہاں کلو کے جی گرامز کا حساب چلتا ہے, تو اس لیے اس کے اعتبار سے کر لیا. اب جیسے ہمارے یہاں کلو کا ہے, کئی جگہ کلو کا حساب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, پاؤنڈز کا حساب چلتا ہے, وہ اس کے اعتبار سے کرتے ہیں. یہ تو سب والیوم کے حساب سے پیمانہ ہوا نا, اس میں تو یعنی گنجائش کے اعتبار سے, وزن کے اعتبار سے تو سا جو ہے نہیں, وہ اس کی گنجائش کے اعتبار گنجائش کے اعتبار سے, اس گنجائش میں جتنی وہ چیز آ گئی وہ ایک سا بن جائے گی. ایک لازمی بات ہے. دیکھیں اس میں کھجوریں ڈالیں, کھجوروں کی مقدار کچھ اور ہوگی. اب اس میں گندم ڈال دیں کچھ اور ہو جائے گی, کیونکہ جتنا اس میں گیپ کم ہوگا, خلا کم ہوگا, اتنی زیادہ مقدار کا وزن زیادہ ہوگا. اچھا, مد جو ہے وہ 2 مد ایک سا بنتے, شاید مجھے اس کا کوئی کنفرم نہیں ہے, لیکن وہ مقداریں اسی طرح کی ہیں کہ کئی مد بن کے ایک ساتھ. ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو کل مدینہ منورہ کا ایک میوزیم دکھائیں گے, جہاں جو شرعی طور پر مد اور سا ہیں اس کے پیمانے بھی اور بہت ساری خوبصورت چیزیں مدینہ منورہ میں وہ میوزیم ہے. وہ انشاءاللہ کل آپ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے. ہمارے سلسلے میں شامل رہیے گا. کچھ کالز مزید. ہاں مفتی صاحب, وہ 28 روزے اور 29 روزے میں نے عید الحمدللہ کل مدینہ منورہ میں بھی کی, تو وہاں میرے 28 روزے ہوئے. 2 عیدیں ہو گئی آپ کی. میری تو 3 ہو گئی. کل اتفاق یہ ہوا کہ میں 3 کیسے ہوئی, میں کل شام پہنچا تھا عرب امارات,
تو وہاں اسلامی بھائی جمع ہو گئے عید کے حوالے سے، تو ان سے کافی اچھی ملاقاتیں رہی. قافلے میں تھے اسلامی بھائی تو ان سے بھی ملاقات ہوئی، پھر رات کراچی پہنچا تو خیر اس حوالے سے عیدیں ہوئی لیکن دن وہ ایک ہی تھا. تو اب یہ ارشاد فرمائیں کہ 28 روزے اگر کسی کے ہوئے تو اب وہ ایک روزہ قضا کرے گا؟ ہاں وہ 29 مکمل کرے، 29 کیونکہ شریعت کے اندر 29 سے کم روزے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جیسے میرا سوال ایک تھا کہ آج میرے حساب سے مجھے تو دوسری عید ملی، تو کیا میری وہ 2 شوال ہو جائے گی؟ کیا میں آج روزہ رکھ سکتا تھا پاکستان میں؟ نہیں، اس میں یہ نہیں ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ جہاں پر موجود ہیں وہیں کا اعتبار کریں گے. یعنی حدیث میں مبارک ہے کہ جس دن لوگ عید کرے تو تم اس دن عید کرو، جس دن لوگ افطار کرے تم افطار کرو. تو مراد اس کے یہی ہے کہ جس دن لوگ روزہ رکھے تو تم روزہ رکھو، جس دن وہ افطار کریں یعنی عید کرے تو تم اس دن. اچھا اب کوئی بندہ ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں اس کا 31واں دن بن رہا اور وہاں روزہ ہو، تو اب کیا کرے گا وہ؟ آپ نے کہا اب دیکھیں اس میں یہ ہے چونکہ اس طرح کے مسائل زمانہ رسالت کے اندر اتنے پیش نہیں آئے، فاسٹ ٹریول نہیں تھا نا، نصوص جو ہے نا اس زمانے کے اعتبار سے موجود نہیں ہے. لیکن آج کے علماء کے اجتہادات جو ہیں اس کے اوپر ہیں، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے قیاسات ہیں اس میں. لیکن ایک یعنی ہمارا جو رجحان ہے، یعنی ہم نے جہاں تک غور کیا ہے دارالافتاء اہل سنت نے اور ہمارے جو مفتیان کرام نے، وہ یہ ہے کہ 31واں روزہ اس پر بطور فرض کے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بطور فرض کے نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی موافقت کرنا بہتر ہے. یعنی اس کا 31واں روزہ بن رہا ہے وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ اب وہ اس دن جناب کھاتا پیتا پھر رہا ہے اور لوگ اس دن روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے. اب ہر ایک کو ساتھ میں اعلان بھی کرے گا کہ بھائی میرا 31واں روزہ اس لیے میں نے چھوڑ کے بیٹھا ہوا، تو بلا وجہ لوگوں کو بدگمانی میں ڈالنا، اعتراض جو ہے وہ لینا، تو اس سے بہتر ہے مسلمانوں کی موافقت کرے. لیکن بطور فرض کے 31واں روزہ یہ ہمارا یعنی ہم یہ سمجھتے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی جناب، اگلی کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الفطر کو مرحبا کہتے ہیں. مفتی صاحب کی یہ گفتگو کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ باپا جان کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی تھی اور 12 ماہ کے مدنی قافلے میں اس سفر کے حوالے سے شاید واپسی کا ان کا جلد مطلب واپس آئے تھے یہ. تو باپا نے فرمایا تھا کہ یہ مفتی قاسم صاحب جو ہے یہ ان کو میں نے ان کے والد صاحب سے دعوت اسلامی کے لیے مانگا ہے اور انہوں نے ان کے والد صاحب نے دعوت اسلامی کے لیے دے دیا ہے مجھے. اور یوں مطلب کہ باپا جان کی شفقتیں مفتی صاحب پر بہت زیادہ رہیں اور الحمدللہ بہت بڑے مفتی بن کر آج ابھرے ہیں. ماشاء اللہ. ہند سے ہمارے محمود بھائی تھے یو پی سے. جی مفتی صاحب کا اللہ سایہ سلامت رکھے، مزید علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. صاحب کے متعلق جو بات ہو رہی تھی بن حبیب بھائی جو سلسلے میں بات مفتی علی اصغر صاحب سے متعلق بات کرنی تھی کہ مفتی علی اصغر صاحب نے جو تعلیم حاصل کی انہوں نے گودرا میں ناظم تھا، گودرا مدرسۃ المدینہ کا، یہ اس زمانے میں پڑھا کرتے تھے اور ماشاءاللہ بڑے صابر اسلامی بھائی ہوا کرتے تھے اور بہت ہی قناعت پسندی سے اور مشکلات سے پڑھتے تھے نا. الحمد صبر اور استقامت کے ساتھ انہوں نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے، آمین آمین فرمائے، ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ. جی ایک اور کال دیجیے گا. مفتی صاحب کو مفتی علی اصغر صاحب کی بات ہو رہی تھی، اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہد اختاری ہے، میں بریلی شریف میں رہتا ہوں. میں مفتی قاسم صاحب سے بہت متاثر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مجھے مفتی قاسم صاحب کی طرح بننا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب عنایت فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. چلیں بریلی شریف سے آپ کے ایک چاہنے والے آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، بالکل مفتی صاحب سے پوچھیں گے انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. میں محمد عدنان راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کی شدید بارش کی وجہ سے نماز رہ جائے تو کیا اس کا گناہ ہے؟ اور مزید یہ کہ اگر کسی کی شدید نیند کی وجہ سے عید کی نماز چلی جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شدید بارش اور شدید نیند. جی ایک اور کال دیجیے گا. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ شدید بارش کی وجہ سے اگر نماز چلی جائے اور شدید نیند کی وجہ سے عید کی نماز چلی جائے، تو الگ الگ سوال ہو گئے. اس میں دونوں کی صورتحال مختلف ہوتی ہے. بارش کا تو دیکھیں بارش تو اپنے جو ہے نا بس کے اندر نہیں ہے. بارش کی وجہ سے اگر تو یہ کہ ایک آدھ آدمی کی نماز رہ گئی تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے، اسے گناہ بھی نہیں ہے. اور جماعت یا نماز بھی چلی جائے تو جی جماعت چلی جائے یا نماز چلی جائے تو اصل میں جماعت جانا نماز جانا ہی ہے نا، کیونکہ عید کی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوتی. میں نارمل نماز کی بات کر رہا ہوں. اگر عید کا پوچھا یا نماز کا پوچھا؟ دو سوال کیے. انہوں نے کہا بارش کی وجہ سے نماز چلی جائے، پھر کہہ رہے ہیں نیند کی وجہ سے عید کی نماز چلی جائے. اچھا جی جی ٹھیک.
بارش کی وجہ سے نماز جانے کا تو خیر سوال نہیں پیدا ہوتا، یعنی جماعت کا نکل جانا تو سمجھ آتا ہے، لیکن نماز کا نکل جانا بحال نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ انتہائی شدید سردی کے ملک کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پر تیمم کرنے کی صورت نہیں ہے، بارش کے وضو کے لیے جا نہیں سکتے، بارش میں وضو کر نہیں سکتے، اعضاء کو کھولنا مشکل ہے، یعنی ایسی کوئی صورت، اگر کہ ایسی صورت ہے اور اس میں نماز نکل جائے تو اس کے بھی احکام ہے، لیکن اس میں ایک چیز عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ صورت نہ پوچھو کہ جو بلا کی ہے، ٹھیک ہے، مصیبت کی ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایسا ہوا نہیں اور پھر ہو جائے، یعنی آدمی پھر اس میں پڑ جائے، اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے۔ لیکن مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے نماز نکلنا تو بظاہر سمجھ نہیں آتا، الا یہ کہ واقعی کوئی ایسی صورت ہو کہ جس کی تھوڑی سی یعنی صورتحال میں نے پیش کی ہے۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ وضو کرنے پر قادر نہیں ہے، اگر وضو ہے نماز پر قادر نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے، الا یہ کہ اس کے بیڑیاں پہنا کے کھڑا کر دیا ہے، کیا وہ جھک ہی نہیں سکتا، وہ ایک اور صورت بن جائے گی۔ لیکن اگر وضو نہیں کر سکتا، جیسے بعض اوقات ٹرین کے اندر ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ نہ تیمم کی صورت نہ وضو کی صورت، ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ تشبہ بالمصلی کرے۔ تشبہ بالمصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کی نیت کیے بغیر اللہ اکبر سے لے کر سلام تک مکمل فرض ادا کر دے۔ جیسے فجر کی نماز ہے تو اللہ اکبر کہہ کے وہ پورا پڑھتا جائے گا، لیکن اس میں نماز کی نیت نہیں کرے گا، اسے کہتے ہیں تشبہ بالمصلی۔ تو تشبہ بالمصلی کے طور پہ وہ اپنی نماز ادا کر لے۔ لیکن اب ان کا پتہ نہیں کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے یا ان کا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی پیچیدہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس سے سوالات کر کے پوچھنا تو پتہ چلتا ہے وہ تو ایک نارمل سی صورت ہے، اس کو نماز تیمم نہ کرنے کی صورت بعض اوقات جہاز میں بھی پیش آ جاتی ہے کہ جہاز میں بندہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اب وہ واش روم میں نہیں جانے دیتے، تو اب اس وقت بھی یہ تیمم نہ کرنے کی پوزیشن آ جاتی ہے۔ لیکن اس پہ ایک بڑی اچھی دارالفتہ سے ہی رائے ملی تھی کہ اگر جو اس طرح کے ٹریولر ہے وہ اپنے ساتھ اگر ایک ٹائل کا چھوٹا سا پیس رکھ لے، ٹائل ہے، یہ پلیٹ ہے جیسے، یہ تو خیر وہ ہے دوسرا، یہ والی نہیں، یہ جو گلاس ہے نا جیسے یہ نہیں چلے گا کیونکہ اس کے اوپر روغن ہے۔ جو اصل گلاس ہوتا ہے بالکل سادہ کہ جو مٹی ہی کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی روغن وغیرہ نہیں چڑھایا ہوتا، تو اگر وہ گلاس یا اس طرح کی رکابی پلیٹ اگر وہ اپنے ساتھ رکھ لے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ جب میں حج پہ گیا تو امیر علیہ سنت نے مجھے ایک رکابی دی، اچھا، تو میں نے کہا صاحب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ کہیں تیمم کی ضرورت پڑے یا جہاز کے اندر تیمم کی ضرورت پڑے تو اس پہ ہاتھ مل کے تیمم کر لیجیے گا۔ کیا بات! یہ دیکھیں نماز کا خیال تھا نا، ہم سفر کے لیے بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں، جس کو نماز کی فکر ہو تو یہ میرے ساتھ ہی بلکہ ایک بار واقعہ پیش آیا کہ وہ ٹائمنگ ایسے ہو گئے کہ ٹائم نماز کا بھی ختم ہو رہا ہے اور وہ واش روم میں بھی نہیں جانے دے رہے۔ پھر دارالفتہ سے رہنمائی لی تو ایک تو یہ تشبہ بالمصلی اور دوسرا کہا کہ اگر آپ ٹائل وغیرہ ساتھ رکھ لیں یا کوئی ایسا ساتھ یعنی مٹی کی چیز، مٹی یا جن سے زمین اصل میں، یہ گلاس کا تو منع کیا نا آپ نے، یہ مٹی کا یہ نہیں اصل نہیں، مٹی کا تو ہے یہ، لیکن اس کے باہر جو ہے نا روغن کی طے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا وہ سب یہ جو پورسلین ہوتی ہے، چائنا پلیٹ ہوتی ہے جو، جی جی، اس پر یعنی تیمم اس سے تیمم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا اس کے اوپر تو فل بڑا فل جو ہے نا لیمینیشن ٹائپ کا کیا ہوا ہے، اگر اندر والا جیسے یہ اندر بھی وہی ہے، اس کے اندر بھی وہی لیمینیشن، یہ اندر باہر سے ایک ہی طرح کا کانچ کا جرم خاص اس طرح لیمینیشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوالات ایک اور تھا، اگر وہ بارش کی وجہ سے اور نیند کی وجہ سے نماز سے، اچھا نیند کی وجہ سے عید کی نماز، دیکھیں اس میں یہ ہے، اس میں دار و مدار ہوگا کہ اپنی طرف سے نماز کی کوشش کتنی کی گئی۔ اب مثال کے طور پہ ساری رات تو گزاری جناب طارق روڈ کے اوپر، اور اس کے بعد جناب فجر کے بعد واپس پہنچے اور اب اس کے بعد درزی کے پاس گئے، درزی کے پاس آنے کے بعد اب جب طلوع آفتاب ہو چکا، عید کے اندر آدھا گھنٹہ باقی ہے اور یہ کہہ رہا ہے یار میں کمر سیدھی کرنے لگا ہوں، اگر ایسی صورت ہے تو پھر یہ گناہگار ہوگا۔ یعنی نیند کی ایسی صورت اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے پھر ظن غالب ہو جائے کہ نماز نکل جائے گی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اصل حکم تو ہوتا ہے جب جس نماز کا وقت شروع ہو جائے تب سونا منع ہے، اگر نماز نکلنے کا اندیشہ ہے تب سونا منع ہے۔ لیکن فجر کی نماز میں یہ لکھا ہے کہ فجر میں اگر وہ بالکل جو ہے جیسے اذان فجر سے 10 منٹ پہلے ہی سو رہا ہے تو بڑا مشکل ہے کہ آدمی اس کے بعد اٹھ سکے گا، تو لہذا اتنا لیٹ نائٹ تک جاگنا جو ہے یہ منع ہے جس کو فجر نکلنے کا اندیشہ ہے۔ تو اب اسی طرح عید کی نماز کے اوپر بھی یہی ہوگا کہ اس کی عید کی نماز جو نیند کی وجہ سے نکلی ہے وہ کس وجہ سے نکلی ہے۔ اگر تو یوں ہے کہ جیسے آنکھ ہی نہیں کھلی
یا اس نے ایک اچھی نیند کر لی تھی لیکن پھر بھی غلطی سے جو نا فجر کے بعد تھوڑا سا لیٹا تو نکل گئی اس کی نیند، پھر نماز نکل گئی، تو پھر تو چلو اسے معافی ہے، گناہگار نہیں ہوگا، نیند کی وجہ سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا اگر نماز چھوٹ جائے، لیکن اگر اس نے اپنی طرف سے وہ اس کی غفلت اور اس کی وہ غلطی پائی جا رہی ہے تو پھر وہ گناہگار بھی ہوگا۔ مفتی قاسم صاحب جیسا بننا ہے، وہ بریلی سے فون تھا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ تو جو ہے نا اصل جو چیز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ صحیح۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، برابر درجے کے دو ذہین ہوتے ہیں، ایک کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور دوسرا بیچارہ کہاں رہتا ہے۔ ہم نے خود اپنے سے بھی زیادہ ذہین طالب علم دیکھے ہیں، اپنے یعنی طالب علمی کے زمانے کے اندر بھی، اپنے تدریس کے زمانے کے اندر بھی، لیکن ان کے ساتھ وہ چیز نہیں۔ اس میں بہت سارا جو عمل دخل ہے نا، ایک تو خاص فضل الہی ہوتا ہے، دوسرا اس میں دعا کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ وجعلنا للمتقین اماما، قرآن پاک کی دعا ہے یہ کہ اے اللہ ہمیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے بیوی بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، آمین، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، کیا بات، نیکوں کا پیشوا بنا، کہ نیکوں کا پیشوا بننا نیکی میں اضافہ ہے، تو گویا وہ حب جاں کی صورت نہیں ہے، وہ نیکیوں کے اندر ہی آگے بڑھنے کی اور اس کی صورت وہ بنتی ہے۔ تو اب یہ اس میں دعا کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ اچھا تیسرا پھر اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں اپنے ماں باپ کی دعا کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اچھا استادوں کی تعظیم، استادوں کا ادب، استادوں سے دعائیں لینا، اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح پھر اپنے پیر و مرشد کی دعاؤں کا، ان کی نگاہ کا، وہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اپنے جو ساتھ والے طلبہ ہوتے ہیں ان کی خیر خواہی کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ایک ذہین طالب علم ہے، اگر وہ اپنے ساتھ والے دیگر طلبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، سبق نہیں سمجھ آتا تو ان کو سمجھا دیتا ہے، ان کی مشکل دور کر دیتا ہے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اور ترقی عطا فرمائے، اس سے اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے۔ وہ جو ان کے دلوں کی تمنا ہوتی ہے نا، وہ دعا کے اندر ڈھل جاتی ہے، تو وہ اس دعا کی برکت بھی ہوتی ہے۔ استادوں کا ادب تعظیم جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اس میں فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ترقی ملتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ بقیہ جو محنت ہے اور محنت کرنے کا ڈھنگ ہے، یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محنت تو کرتا ہے لیکن محنت کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب سے بڑا میں نے یعنی میں ظاہری اسباب کے اعتبار سے جو میں نے دیکھا ہے نا، وہ یہ ہے کہ محنت کرنے والے بہت ہیں لیکن محنت کیسے کرنی ہے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، محنت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس لیے وہ ایک جگہ میں نے مقولہ پڑھا تھا یا کسی نے کہا تھا کہ درخت کاٹنے سے پہلے کلہاڑا تیز کر لو، ورنہ کلہاڑے کے ساتھ درخت کاٹیں گے محنت زیادہ ہوگی، وقت زیادہ لگے گا، رزلٹ تھوڑا ملے گا، لیکن اگر آپ نے کلہاڑا تیز کر لیا تو درخت جلدی کٹے گا، آپ کی محنت کم استعمال ہوگی۔ تو اس کا یعنی اصل اس کا لب لباب کیا ہے کہ سکل حاصل کرنا، کوئی مہارت اور کوئی جو اس کا اصل میتھڈ ہے، میتھڈ آف لرننگ ہے، وہ سیکھ لینا۔ یہ جو ہے نا یہ بہت ہی کم ہے، محنت کرتے کرتے رزلٹ ہی نہیں ملتا۔ محنت کرتے ہیں یہ فیضان علم کا جو سلسلہ ہے ہمارا جامعہ کا، اس طرح کے اس میں موسٹلی یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی میرا مشاہدہ یہی ہے کہ شاید و باید ایون کہ ابھی بھی میں اچھوں کو دیکھتا ہوں نا، تو جیسے وہ یوں کہہ لے نا کہ جیسے ایک آدمی محرم میں روزوں کے مسائل پڑھے اور رمضان کے اندر محرم کے مسائل پڑھنا شروع کر دے تو کیا ہوگا، فرق ہو جائے گا۔ ہر شے کو ایکوریٹ اس کے وقت کے اوپر کرنا اور اس کے مطابق کرنا، یہ ایک اس میں بہت عمل رکھتی ہے۔ اس میں سب یہ جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو اوور یعنی یہ جو کمزوری ہے، یہ کمی ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ بطور یعنی جو اصول ہیں کیا آپ انہیں بیان کریں گے کہ یہ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ بیہیویئر شیپ ہو جائے، شخصیت ہماری کچھ شخصیت سازی ہو سکے اس معاملے میں؟ اصل میں یہ تو ایک نشست میں ہرگز یہ میرا خیال ہے فیضان علم سلسلہ جو ہے نا ماشاءاللہ اس میں مفتی صاحب سے اسی طرح کے کوشچنز ہوتے ہیں اور بڑے پیارے طلباء کو، اساتذہ کو مفتی صاحب تربیت فرماتے ہیں کہ لائن آف ایکشن بیسیکلی وہی بات ہے کہ علم بھی حاصل کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، وہ ریزلٹس نہیں ملتے۔ تو بہرحال مفتی صاحب نے بڑی پیاری باتیں کہی کہ دعاؤں کا بھی بڑا اثر ہے، اور آپ نے دیکھا مفتی علی اصغر صاحب نے بات کی تھی کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ پڑھنے والوں کو تعاون کرتے تھے۔ مفتی صاحب بھی خیر خواہی، مفتی صاحب والد صاحب سے تو میری آپ کی ملاقات بھی ماشاءاللہ ہوئی، اور آپ کے بھائی ماشاءاللہ کتنے اس وقت درس نظامی میں؟ ایک بھائی تدریس کر رہے ہیں، محسن بھائی جو مجھ سے چھوٹے ہیں، وہ تو جامعہ کے اندر تدریس کر رہے ہیں، اور اس سے چھوٹے احمد رضا ہیں، وہ اس مرتبہ درجہ سادسہ میں ہوئے ہیں اور ان کی بھی اپنے درجے کے اندر پہلی پوزیشن ہے، اولا سے ہی ان کی پہلی پوزیشن ہے ماشاءاللہ، اور بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ تین بھائی تو ایک طرح سے عالم دین ہو ہی جائیں گے۔ والدین کی دعائیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
والدین کی دعائیں جس کے ساتھ ہوں اس کا بیڑا پار ہی لگتا ہے. پھر والدین اور مرشد کی دعائیں شامل ہو جائیں تو پھر تو بے شک برکتیں ہی برکتیں. کچھ کالز مزید شامل کرتے ہیں سلسلے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے مفتی فاروق کے شہزادے کو منچ پر بٹھایا، آپ کے قرب میں بٹھایا، یہ دیکھ کر بہت خوشی و مسرت ہوئی، اور الحمدللہ مفتی فاروق کے شہزادے کو دیکھ کر مفتی فاروق کی یاد ہمیں تازہ ہو گئی. اللہ عز و جل مدنی چینل کو سدا سلامت و آباد رکھے. آمین آمین آمین. مفتی صاحب کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور یقیناً وہ ہمارے لیے بڑے باعث برکت ہے. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Ali Attari. I am calling from Arab Emirat, Ajman. Just want to say that since morning, right after the Fajr prayer, I am watching Madani channel. یہ کال چل چکی Normally ہے. every year during Eid occasion, my family used to with me, but this time my family is in Pakistan. جی یہ کال چل چکی تھی. دوبارہ دوسری کال دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بقیر عزت تاڑی ہے، میں اٹلی سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. آپ سب کو عید مبارک. خیر مبارک. عبدالحبیب بھائی آپ اٹلی کا تشریف لا رہے ہیں، جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب میرے مدنی مرکز نے مجھے جہاں بھیجنا ہے انشاءاللہ میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عبدالحبیب اتاری بھائی کے برگاہ میں عرض ہے، بنگلہ دیش عرض کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب بھی نعت شریف سنائیں گے اور ہمارے غلام رسول بھائی بھی سنایا. ماشاء اللہ آپ بھی ہمیں کچھ سنائے نا. صاحب آپ ماشاء اللہ بنگلہ دیش میں تشریف لے کے آیا ہے اور یہاں اجتماعات میں بیانات بھی کیے. وہ کیسا فیلنگ ہوا، کیسا لگا؟ اور آپ یہاں بنگلہ میں بھی وہ نعت اور منقبت وغیرہ پڑھا، تو اس کا بھی کچھ اشعار ہمیں سنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو آمین آمین آمین. اچھا یہ وہ کہتے ہیں نا وہ فائر بریگیڈ کو 7 خون معاف ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اردو میں جو بھی بولے وہ معاف کرنا پڑتا ہے. تو یہ بنگالی اور اس طرح کے اسلام میں جب اردو بولتے ہیں نا تو پھر اس میں آپ آیا تھا، آپ میں تشریف لایا ہوں، آپ حاضر ہوئے ہیں، تو یہ سب چل رہا ہوتا ہے. اس طرح جب اردو جن کی ہوتا ہے مسئلہ. فائر بریگیڈ کو معافی نہیں ہے. جی جی فائر بریگیڈ کو معافی نہیں ہے اس کی. اچھا وہ برابر ہی ہے اس کے. اچھا ویسے یہ کہا محاورہ ہے، محاورہ. ہاں معافی تو ظاہر ہے. ہاں صحیح فرما رہے ہیں. ایک بیوروکریٹ تھے بہت انہیں ٹاپ لیول کے، انہوں نے ایک اپنے کسی جگہ گئے تھے، وہاں کا لکھا تھا، تو شاعری بھی کرتے تھے، ادیب بھی تھے. تو وہ وہاں کے ادیبوں شاعروں سے انہوں نے بات چیت کہی ہوگی. تو جب یعنی فلاں شاعر کا پتہ چلا تو وہ بھی آئے، آپس میں بات چیت ہوئی، تو کہا کلام سنانے کی باری آئی، تو کہا اب آپ بکیے. کیا ہو گیا بھائی یہ کہ بکیے؟ نام مجھے معلوم ہے بیوروکریٹ کا، توجہ لوں گا نہیں. تو وہ پریشان ہو گئے. تو بتایا کہ بھائی ان اطراف میں نا یعنی وہ فرمانا ہے نا، فرمانے کے معنی میں بکی ہے، یعنی بڑے بڑے شعراء اور ادب جو اسٹیج پہ چڑھ کر اپنا کلام بکتے ہیں. ہم ایک بار ہند گئے، احمد آباد کا اجتماع تھا، تو وہاں کچھ لوگ آئے اور آ کر وہ کارکردگی لے رہے تھے ہمارے ایک ذمہ دار کے، بھائی آپ کیسے کتنے اسلامی بھائی آئے آپ کے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ جو ہمارے یہاں سے جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ 50 انسان آئے. تو ہم نے کیا کہا؟ تو بولے ہمارے سے 50 انسان آئے، ادھر سے 60 انسان آئے. تو بولے انسان تو ہم بھی ہیں بھائی، انسان آئے. تو ہر جگہ وہ الگ عرف ہوتا ہے اور وہ ان کا انداز ہوتا ہے. چلے میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں بنگالی میں ایک دو اشعار سنا دیتا ہوں بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کی نیت سے، ناسخواں اسلامیہ کے پاس جا کر ہی انشاءاللہ. مائک مجھے اگر ہاں میرا ساتھ دیجیے گا. امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا کلام ہے، نبی رحمت شفیع امت، اس کے اردو اشعار ایک پڑھیں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم بنگالی بھی پڑھ لیں گے. اور آج حسن بھائی میرا خیال ہے فل جو ہے وہ ہمارے منچ کے برکتیں لے رہے ہیں. چلے. مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے
کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت مدینہ جابار دونا اجازت نبی رحمت شفیع امت پنکارا و شربت تمہار محبت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت رولائے دن رات تمہاری محبت نبی رحمت شفیع جو دین عطا کے نصیب آمار شدا سنو جر راکو اپنار کاداؤ دن رات تمہاری پریم نبی رحمت شفیع امت کرے کیا تار مال و دولت کرے کیا تار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت شفیع نبی رحمت شفیع کی کار بے عطار مال و دولت نہ چاہے کنو تار شاہی حکومت چاہے شود و نبی تمہار غلامی نبی رحمت شفیع امت صلو علی الحبیب. ہمارے ساتھ رکن شورا بھی موجود ہیں اسد بھائی، اور اسد بھائی سے بیان تو سنے چینل والوں نے، آج اگر آپ بھی ہمیں کوئی نعت شریف کے کچھ اشعار سنا دیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسد بھائی پہلے یہ بھی بتائیں، ماشاءاللہ آپ جامعۃ المدینہ ماشاءاللہ کئی ممالک میں موجود ہیں، اس کے ذمہ دار بھی ہیں. آپ نے درس نظامی کہاں مکمل کیا اور کیسے آپ مطلب یوں سمجھیے کہ درس نظامی کی طرف آئے؟ مفتی صاحب نے جس طرح بتایا امیر اہل سنت لے کر آ گئے، اور ماشاءاللہ آج وہ درس نظامی کا ذہن آپ کا کیسے بنا، پھر آپ ماشاءاللہ مدنی بھی بن گئے، آج دنیا دعوت اسلامی کے جامعات کے آپ ذمہ دار بھی ہیں، رکن شورا بھی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہی سے ذہن ملا تھا درس نظامی پڑھنے کا، اور الحمدللہ جامعۃ المدینہ ہی سے میں نے درس نظامی مکمل کیا. مرکز الاولیاء لاہور وہاں سے پڑھا تھا. جامعۃ المدینہ جس وقت باب المدینہ میں شروع ہوا تو اس کے شاید کچھ 2-3 ماہ کے بعد ہی لاہور میں جامعۃ المدینہ کا آغاز ہوا تھا. وہاں داخلہ لیا تھا اور پھر وہیں سارا مکمل پڑھا. ماشاءاللہ. اب نعت شریف کچھ اشعار آپ بھی سنا دیجیے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلامي أمن تذكر جيران بذي سلامي مزجت دمعا جارا من مقلات بدامي مولاي صل وسلم.
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ جی کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد آزم اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں تھوڑی دیر پہلے ایک سلسلہ دیکھ رہا ہوں جس میں اس ٹائم میں بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مجھے ہم لوگ کیسے خوبصورتی سے بیٹھے ہیں، سونے سونے چہرے نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی اینکر ہے نہ کوئی مہمان ہے، ہر شخص کتنے خوبصورتی کے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں. دل کو اتنا اچھا لگ رہا ہے. 1400 سال میں پیچھے چلا گیا ہوں. میرا دل کر رہا ہے میں ہر بیٹھے ہوئے اسلام بھائی کا ماتھا چوموں گا. سبحان اللہ. کہا بھی کوئی نہیں. نعت کی فرمائش یہ ہے کہ مجھے مدینے والے نعت سنا دیں، ٹھیک ہے. اور سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو جائے نماز یا مصلی ہے اس کے بارے میں جو آج کل تصاویر وغیرہ والے ہوتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی کر دیں کہ جائے نماز یا مصلی کس طرح ہونا چاہیے. جی بہت اچھا سوال ہے یہ. جائے نماز سے مجھے جائے نماز یاد آ گئی بھائی، وہ مدینہ شریف والی جائے نماز لائیے، مفتی صاحب کو پیش بھی کرنی ہے. جی اگلی کال بھی دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی قاسم اتاری سے عرض ہے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ماحول میں آئے اور مدنی مذاکروں میں آپ کی زیارت نہیں ہوتی. چلیں اگلی کال دیجیے گا. یہ مفتی قاسم کی 2 صاحبزادیاں لگ رہی ہیں، ان سے نا مجھے کوئی کلام سننا ہے. چلیں بھائی مفتی صاحب سے تو سن لیا، منی سے بھی سننا ہے. چلیں بھائی سب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ماحول میں؟ آپ نے بتا دیا بچپن سے ہی ماشاءاللہ. تقریباً بچپن سے کریں 92 سے شاید. یعنی آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ میری عمر 38. جی جی ماشاءاللہ. اچھا یعنی کتنی عمر تھی؟ نہیں ابھی 38. نہیں آپ کی 92 میں کیا عمر تھی؟ 92 میں 15 سال کی عمر سے بچپن یعنی نوجوانی ہی میں ماحول نصیب ہو گیا. مدنی منی نعت تیار کر لیں بھائی، ہم مائک لا رہے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا. دیکھیں دونوں میں سے کون سی بہن سناتی ہیں، دونوں سناتی ہیں. اگلی کال دیجیے گا. میں شبیر بات کر رہا ہوں ہند سے. آپ سب لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اور ابھی مدنی چینل ہی دیکھ رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایسے ہی پھیلانے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے حاجی عبدالحبیب اتاری سے یہ سوال کرنا تھا کہ آپ اتنی یعنی ممالک میں جانا اور اتنے مدنی کام کرنا اور تھکاوٹ کا ایک اظہار بھی آپ کے چہرے پہ نہیں ہوتا، تو کون سی ایسی دھن ہے جو آپ کے ذہن میں سوار رہتی ہے اور آپ ماشاء اللہ سے اتنے سارے کام کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی. کوئی سپلیمنٹ لیتے ہیں آپ؟ نہیں میں کوئی ایسا نہیں ہے، تھکاوٹ تو ہوتی ہے، کچھ تو ہوتا ہوگا. وائٹامنس کوئی اسپیشل ڈائٹ ہوتی ہے آج کل تو آ گئی نا اس طرح کی. نہیں وائٹامنس یہی ہے جو آپ سب کی محبت ہے نا. محبت مل جائے، پیار مل جائے. دنیا میں کہیں اکیلا فیل ہی نہیں ہوتا. سفر کرنے کے بعد انسان زیادہ جو تھکتا ہے نا جب کوئی کیئر کرنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. دعوت اسلامی نے تو ہمیں کہتے ہیں وہ ایسا کر دیا ہے کہ جدھر جاتے ہیں محبت کرنے والے، سر پر بٹھانے والے. میرا سوال بھی ادھار ہے آپ. تکلیف تو ان لوگوں نے اٹھائی جنہوں نے کام کیا، جن کو جب وہ جاتے تھے تو وہاں کوئی انہیں پوچھتا نہیں تھا. جو شروع میں قافلے ہمارے سفر کیے، ہمارے امیر علیہ سنت نے سفر کیا. ہم تو باپ کمائی کھانے والے لوگ ہیں. ابھی جیسے آسٹریلیا سے کال آئی، ہم تیاریاں کر رہے ہیں. ابھی ہم نے گئے نہیں ہیں، وہ تیاریاں کر رہے ہیں. تو ایسے سفر میں کیا تکلیف ہونا کہ جہاں آپ جائیں تو آپ سے محبت کرنے والے پہلے ہی موجود ہوں، آپ کو پیار دینے والے ہوں.
اور پھر آپ جیسے اسلام میں دعائیں دینے والے، اللہ کرے کہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ کے حسن زن کے مطابق ہم ہو جائیں. ذرا مائک دیجیے بھائی، تو پھر مفتی صاحب سے انشاءاللہ مدنی منی سے کوئی نعت شریف سنائیں گے بھائی. ارے واہ، یہ بڑی کانفیڈنٹ ہے ماشاء اللہ. یہ ہماری دارالمدینہ کی اسکول. ہاں اچھا چلے مفتی صاحب کریڈٹ لے لیا انہوں نے مفتی صاحب دارالمدینہ والے. کریڈٹ دینے والا چاہیے. کیا بات، دارالمدینہ کا ویسے کریڈٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو ہم جو ہے نا مدینہ شریف کا عطر بھی دیں گے تو چلے سنائیں. نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. جب تلک کے چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. سنائے گی ایک سنا دیں. نہیں سنائے گی؟ چلے ماشاء اللہ. ابو جان کہیں گے تو سنا. آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے لیے مفتی صاحب کی مل کے یہ ماشاء اللہ عطر. اور مفتی صاحب کو بھی ہم وہ جانماز مدینہ شریف والا جو کارڈ تھا نا، آپ کے لیے مدینہ شریف کی تصویر سہیل بھائی جو اسلام میں نیا جوائن کیا، میں یوسف بھائی اور شاید محسن بھائی کو بھی نہیں ملی. جی مطلب تحفہ آج ایک دوسرے کو دیا جا رہا ہوگا، لوگ گھروں پہ جا رہے ہوں گے، کس قسم کے تحفے لے کر جانا چاہیے؟ اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول دے دیں. نارملی مٹھائی لے کے جاتے ہیں، جوسز لے کے جاتے ہیں، کس طرح کا تحفہ نارملی لے کے جانا چاہیے؟ اور تحفہ دیتے وقت نیت بھی کیا ہونی چاہیے؟ اور جس کے گھر جا رہے ہیں اس کے مطابق کچھ تحفہ دیں. جیسے ہم آپ کے لیے ایک تحفہ الحمدللہ آپ پیش کریں گے مدنی چینل کی طرف سے. یہ مفتی صاحب مدینہ منورہ سے تشریف لایا اور یہ جا نماز ہے پورا، اور ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ہمیں یہ ملا، تو ہم نے نیت کی ہے کہ جتنے مفتیان کرام اور اراکین شورا ہمارے منچ پر آئیں گے تو یہ آپ کے ساتھ جائے گا انشاءاللہ. بیٹا یہ لے لیں آپ مفتی صاحب انشاءاللہ. چلیں اس کا سوال بھی آیا تھا تصویر والا. ہاں یہ چلیں مدینہ مجھے اسی وقت یاد آیا تھا. جی تصویر والا جانماز ہونا چاہیے، جیسے کعبہ شریف اور گنبد خضرا بنا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ جس پہ گنبد خضرا یا خانہ کعبہ یا کوئی بھی مقدس مزار کی تصویر بنی ہوئی ہے جی تو اسے بہرحال نماز کے لیے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. یعنی ادب کے بہرحال یہ خلاف ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو نماز پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ بچے آ کے گود میں بیٹھ گئے تو وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، بعض اوقات اپنا پاؤں اس کے اوپر آ جاتا ہے، یہ بار بار آتا رہتا ہے. تو اس لیے مناسب نہیں ہے ان کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ بغیر تصویر والا ہو. اچھا اس میں مفتی صاحب کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جا نماز کے بغیر نماز وہ پڑھتے ہی نہیں ہے نا، جا نماز ہونی چاہیے. تو کیا بغیر جا نماز کے یا سادے فرش پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سادے فرش پر نماز پڑھنا تو افضل ہے. اچھا یعنی اس کا یہ التزام ہو کہ پاک صاف ہو، تو جو فرش زمین کے اوپر سجدہ کرنا ہے یہ افضل بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. بلکہ اس میں عاجزی کا پہلو جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے. حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سجدہ فرمایا تو بارش کی وجہ سے مٹی جو تھی وہ بالکل گیلی تھی. اچھا. اور اس پر سجدہ جب فرمایا تو اس کے اچھے خاصے آثار جو ہے وہ پیشانی کے اوپر نظر آ رہے تھے. تو چونکہ اس میں عاجزی کا پہلو زیادہ ہے تو فرش کے اوپر سجدہ کرنا یہ زیادہ عاجزی ہے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے. اور باقی مصلی بچھا کے پڑھنا تو وہ بھی بہرحال حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن وہ اس کا میں یہ عرض کر دوں کہ جیسے بارش والی جو میں نے حدیث مبارک عرض کی ہے اس میں یہ ہے کہ سجدہ کرنے میں یہ ذرا دیکھ لیا جائے، یعنی ایسے اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ نہ ہو کہ اتنی زیادہ مٹی جو ہے وہ لتھڑ جائے کہ وہ چہرے کی حید بدل جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی شرح ممانت ہے کہ چہرے کو اس طرح کا کر لینا کہ وہ عجیب سا نظر ہے، اس کی ممانت ہے. لیکن عاجزی کے طور پہ یہ ہے کہ فرش کے اوپر سجدہ کیا جائے، مٹی کے اوپر سجدہ کیا جائے تو وہ زیادہ. اچھا اس پہ یہ بھی لکھا ہے سب کہ اگر پیشانی پر کچھ مٹی کے ذرات رہ جائے تو اس کو نہ ہٹایا جائے؟ ہاں اس میں بہتر ہے کہ نہ ہٹائے جائیں، ایک عبادت کی نشانی ہے. لیکن اس میں پھر آگے نیات، وہ نیتوں کے اوپر پھر اس کا دار و مدار آ جاتا ہے. جیسے اب اس کی وجہ سے ایک نمازی ہونے کا احساس ہوتا ہے، دیکھنے والا بولے گا یار ماشاءاللہ کتنا عاجزی والا ہے. تو اب ایسی اگر غلط نیت کا اندیشہ ہے
تو پھر اس کو صاف کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تحفے کی بات چلی تھی. تحفہ جو ہے وہ دینا سنت ہے. یہ ویسے تو حدیث پاک دینا لینا دونوں سنت ہے. تو اب کیا ہر قسم کا تحفہ لینا دینا سنت ہے اور کیسا تحفہ دینا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو تحفے پیش کیے گئے اور جو آپ نے تحفے دیے ان میں یہ جتنی بھی ہمارے یعنی ظاہری جس کو دنیاوی چیزیں ہم کہتے ہیں یہ ساری ہی اس میں شامل تھی. جیسے نبی کریم علیہ السلام کو ایک خچر تحفے کے اندر جو ہے نا پیش کیا گیا. اسی طرح آپ کو لباس کئی مرتبہ آپ کو لباس جو ہے وہ تحفے کے اندر پیش کیا گیا. آپ کے جو ہے وہ